کے حضوری کو محسوس کریں۔ یقیناً خداوند یسوع المسیح اپنے لوگوں میں موجود ہے، جس نے فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ آج کے اس کلام خدا کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنے خادم کی پاک کلام کے پیش کرنے میں مسیح خداوند کے مجسم ہونے کے بارے میں بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کر سکے۔ آج کی دعا جو ہے ہم خداوند کے بچے تیموتھیوس کے ساتھ مل کر کریں گے۔ تیموتھیوس اس دعا میں رہنمائی کرے گا۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات؟ اے بادشاہوں کے بادشاہ، قوموں کے رب، اسرائیل کے قدوس خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں سارے وقت کے لیے خداوند، جو تو نے ہمیں سنبھالے رکھا اور خداوند اس لائق سمجھا کہ تیرے پاک قدموں میں آ کر تیرے نام کو عزت، تیرے نام کو جلال دے، کیونکہ عزت اور جلال، حشمت اور بزرگی کے لائق تو ہی واحد خدا ہے۔ اس لیے خداوند تو اپنے آسمان کو کھول کر خداوند آج ہم پر اپنی برکتیں برسا، اور خداوند منت التماس کرتا ہوں جب تیرا بندہ خداوند تیرے کلام میں سے بیان کرے، خداوند اس کی بڑی مدد، بڑی سہایتا کرنا، لفظوں جملوں کی خداوند بڑی ترتیب عطا کرنا۔ آج جو بھی تیرا بندہ خداوند تیرے کلام میں سے بیان کرے وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح خدا باپ جو ہم سب کا عظیم استاد ہے، وہ اس میں ہو کر خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ تیرے لوگ خداوند 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لانے والے بن سکے۔ خدا باپ منت کرتا ہوں اپنے بندے کے ہونٹوں کا، زبان کا، گلے کا ذمہ لے، خداوند دل دماغ کا ذمہ لے، تاکہ خداوند جو بھی وہ بیان کرے تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سبھی کو چاہتا ہوں آپ کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ تیموتھیوس موجود نہ تھا، اسی واسطے کاشف نے دعا کی ہے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند اپنے لوگوں میں موجود ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے مسیحی قوم کو پھر یہ موقع بخشا کہ سن 2015 میں وہ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے، ان کے پہلے ظہور اور ان کی پہلی آمد کے بارے میں خوشیاں منا سکیں۔ یہ خوشیوں کا دن ہے 25 دسمبر۔ بے شک سن 2000 سے لے کر اب تک مسیحی لوگ جو ہیں وہ اپنے منجی دو عالم کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں خوشیاں مناتے آئے اور مناتے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کی یہ پہلی آمد ہے جس کے بارے میں خدا کے لوگوں نے، پرانے عہد کے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی کہ خدا کا مسیح، اس کا کلمہ، اس کا کلام اس دنیا میں آئے گا اور اس گنہگار انسان کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشے گا۔ خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت اپنی قوم اسرائیل سے کلام کیا اور انہوں نے خدا کے
بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں جو اس کا مسیح ہے، جو اس کا کلام ہے، جو اس کا کلمہ ہے، انہوں نے پیشن گوئیاں کی۔ بے شک خدا باپ نے آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے، آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے باغ عدن میں انسانوں کے ساتھ، باغ عدن میں آدم کے ساتھ ایک عہد کیا، اور خدا نے پیدائش 3 باب لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس کو عدن کا عہد کہا گیا۔ خدا باپ نے انسانوں کے ساتھ، آدم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ اس انسان کی نجات کے لیے، اس کے گناہوں سے آزادی کے لیے، رہائی کے لیے ایک عظیم ہستی کو اس دنیا میں بھیجے گا، اور وہ عظیم ہستی کون ہے، وہ کیسی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ یسایہ نبی نے نام باپ کی 6 آیت میں اس عظیم ہستی کے 5 نام بیان کیے ہیں۔ یسایہ نامہ باپ اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا دولت ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مسیح خداوند کے ایک ہی سطر میں 5 نام یسایہ نبی نے بیان کیے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح یہی عظیم ہستی ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے گناہوں کو کفارے کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی معافی کے لیے، اس کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے یہ عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف فرما ہوگی۔ لیکن یسایہ 7واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر اس عظیم ہستی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عظیم ہستی کس کے وسیلے سے اس دنیا میں اپنا قدم رکھے گی، کس کے ذریعہ سے اس کا ظہور ہوگا، جبکہ اس کا بنائے عالم کے بیشتر سے باپ کے ساتھ ایک ہونا، باپ کے ساتھ ہونا اور خدا باپ کی رفاقت میں ہونا اور اس کے ساتھ ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو کلمہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کا ظہور جو ہے جو شروع سے، ابتدائی سے، بنائے عالم کے بیشتر سے وہ باپ کے ساتھ ہے۔ اس کا ظہور کس کے ذریعہ سے ہوگا؟ لکھا ہے، دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانوئیل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اسی کو آپ متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔
वहां पर इसका मफहूम जो है, माना जो है, वो बयान किया गया है। असीसो, खुदा ने अपना ये प्रोग्राम जो इंसान की निजात के लिए बने हुए इंसान को गुनाह की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने आप में ठहरा लिया। एक इरादा, अपनी मर्जी, अपने अंदर ये इरादा किया कि अब ये इंसान जो आदम के गुनाह करने के सबब से गुनाहगार हो गया, इस वास्ते कि पाक कलम लिखा है एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। इस वास्ते गुनाह तो एक ने किया, आदम ने किया, हवा ने किया, लेकिन जब खुदा ने इनको पाके अदन से बाहर निकाल दिया तो खुदा ने जब देखा कि इंसान जो है मेरी रिफाकत से जुदा हो चुका है, ये मुझसे दूर हो गया है, ये मेरा शाहकार मुझसे बहुत दूर चला गया है और इस इंसान का गुनाह तमाम नस्ले इंसानी में फैल चुका है और इसका अंजाम जो है वो मौत है, वो मौत है। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने इस इंसान को इस गुनाह से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए अपने आप में एक प्रोग्राम ठहरा लिया और यह प्रोग्राम खुदा ने सबसे पहले अपने नबियों को दिया, जबकि कलाम में खुदा में लिखा है माउस तीसरे बाब की 7 आयत में कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने भेद को अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आशकारा ना कर ले। और खुदा ने अपने इस प्रोग्राम का भेद पहले अपने नबियों को दिया, लेकिन इसके लिए खुदा ने एक वक्त ठहराया। खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया। गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि जो शरीयत के मुताबिक है उनको मुंह लेकर छुड़ा ले और उन्हें नाबालिग होने का दर्जा मिल जाए। यह गलतियों 4 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा हुआ है। यह वक्त कितना है? पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक तकरीबन 4000 बरस का अरसा है। 4000 बरस का अरसा। और खुदा ने अपने कलाम को, अपने कलमे को इस दुनिया में भेजा। इसके बारे में यूहन्ना रसूल, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली 2 आयत पढ़े, पहला बाब और उसकी 4वीं आयत पढ़े तो वहां पर उसको पेश करता है कि खुदा का इसके लिए तरीक़ेकार क्या है। खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना रसूल की मार्फत ये फरमाया। यूहन्ना रसूल ने मसीह खुदावन के इस कलाम को, उसकी बातों को कलमबंद किया कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए, ताकि कलीसिया खुदा में बढ़े और दुनिया जो है वो इस कलाम के बारे में जान सके कि वो कौन सी हस्ती है। 4000 बरस आदम से लेकर मलाकी तक, पैदाइश से लेकर मलाकी तक 4000 बरस के बाद ये कलाम मुजस्सम हुआ। लिखा है यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, ये तीसरी आयत है। और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज
اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی چوتھیت، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی چوتھیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ 804,000 برس کے بعد خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، لیکن کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا، یعنی اس کلام نے انسانی روپ دھرا، انسانی جامہ پہنا، جو شروع سے باپ کے ساتھ تھا۔ وہ پاک ہے، وہ پاک ہستی ہے۔ خدا یسوع مسیح باپ سے نکلے اس دنیا میں آئے۔ مسیح خدا نے کہا کہ میں آپ سے نہیں آیا، میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ خدا سے خدا ہے، کلام سے کلام ہے، نور سے نور ہے۔ اور خدا یسوع المسیح کے بارے میں اس لیے لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس کلمے کی آمد جو ہے، اس کا طریقہ کار، اس کلام کو انسانی روپ دینا، اس کا انسانی روپ میں ظہور، یاد رکھنا متی رسول نے، لوکا رسول نے مسیح خداوند کو زمین سے بیان کیا ہے کہ مسیح خداوند جب زمین پر آئے تو انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق، نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق انہوں نے اس دنیا میں ایک مقدسہ مریم عورت کے وسیلہ سے جنم لیا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عظیم ہستی جو ہے، اس دنیا میں آنے والی ہستی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، مگر رات کو خواب میں یوسف کے پاس فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لینے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانوئیل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اسیسو متی رسول نے مسیح خداوند کی پیدائش کے متعلق بہت کچھ لکھا، ترتیب سے لکھا۔ جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی تو ہیرودیس بادشاہ مسیح خداوند کا مخالف ہو گیا اور مسیح خداوند کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس نے سیاست استعمال کی اور اس نے بیت الحم کے 2 سال کے بچوں کو قتل کروا دیا تاکہ اس کے ساتھ مسیح خداوند کی قتل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کلام خدا کو جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو خدائی سے باپ کے ساتھ ہے، جو اول اور آخر ہے، اس کو کون مار سکتا ہے؟ کوئی انسان اس کو مار نہیں سکتا، نہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ بے شک انسانوں نے کوشش کی، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح آج تک قائم دائم ہے۔
خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے۔ بے شک اس دنیا میں خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد، ان کا اس جہاں میں آنا، گنہگار انسانوں میں جنم لینا، اور اس کلمے کا ظہور ان انسانوں کے بیچ میں بیت لحم شہر کے اندر ہوا۔ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی ایسے پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان دنوں میں کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد کی ہوئی، اور سب لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے شہروں میں گئے۔ اس کے ساتھ یوسف بھی اپنی بیوی مریم کو اپنے ساتھ لے کر بیت لحم شہر کی طرف جب جا رہا تھا تو لکھا ہے اس کے فضائے حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلا اٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ وہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ میرا مالک، میرا خداوند جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی پیدائش کے لیے، اور اس کے ظہور کے لیے، اور اس کے مجسم کے لیے، اور اس کے دنیا میں آنے کے لیے، اس دنیا میں اتار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب خدا یسوع المسیح کی پیدائش بیت لحم شہر میں ہوئی تو یہ اچانک پیدائش نہیں ہے، یہ ان کا اچانک ظہور نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ میکا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراطہ، کوئی یہودا کے حاکموں میں سب سے چھوٹا نہیں، بلکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس کو آپ متی کی انجیل دوسرے باب کی 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے نبیوں کو جو پروگرام اس انسان کی نجات کے بارے میں اپنے اندر رکھتا تھا، اس کا ارادہ تھا، اس نے پہلے اپنے خدمت گزار نبیوں پر یہ آشکارا کیا، اور نبیوں نے خدا کے کلمے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، انہوں نے نبوتیں کی کہ خدا کا مسیح، اس کا کلام، اس کا کلمہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور اس کی پیدائش جو ہے، اس کا ظہور جو ہے، اس کا تجسم جو ہے ایک کماری کے وسیلہ سے ہوگا، پاک دامن کماری جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا، جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا، ایک شاہی خاندان سے تھا۔ داؤد بادشاہ تھا، داؤد شان و شوکت والا پتا خدا کو بھی پیار کرتا تھا، خدا نے اسے بڑی برکت دے رکھی تھی، اور وہ اسرائیل قوم کا بادشاہ تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا تو اس نے آ کر اس کو سلام کیا اور خوشخبری دی اور کہا کہ تو ایک بیٹا جنے گی، خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، تو ایک بیٹا جنے گی۔ وہ گھبرا گئی، سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں، نہیں جانتی، مرد کے پاس نہیں گئی، اسے ناواقف ہوں، میں کماری ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
गई, लेकिन उसने कहा अब मैं तुझे बताता हूं कि खुदा ये कैसे काम करेगा। लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, फरिश्ते ने कहा रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वह मौजूद मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। मसीह खुदा की पैदाइश किसी इंसान की जानिब से नहीं, ना उसमें किसी इंसान का दखल है। मसीह खुदा की पैदाइश पाकीज़ा है, रूह कुद्स की कुदरत से, पाक रूह की कुदरत से हुई, और ये मसीह खुदा की रूहानी पैदाइश है। रूह में वो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा कहलाया, जो इस दुनिया में तशरीफ लाया, जो इस दुनिया में आता है ताकि इस गुनहगार इंसान को उसके गुनाहों से नजात दे। क्यों? इस वास्ते कि कोई हस्ती, कोई इंसान इस लायक न ठहरा कि इस इंसान को, नस्ल इंसानी को, जो कि आदम के गुनाह करने के सबब से गुनाहगार हो चुका था, खुदा से जुदा हो चुका था, खुदा से दूर हो चुका था, जलावतन हो चुका था, और खुदा के साथ उसकी दुश्मनी हो चुकी थी। इस इंसान को खुदा के साथ मिला दे, सुलह करवा दे। कोई इंसान इस दुनिया में ना ऐसा खुदा को मिला के लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 बाब की 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं। फिर आप ज़बूर 14 की पहली आयत में देख सकते हैं, ज़बूर 53 की पहली 2 आयत में देख सकते हैं। वहां पर लिखा है कि खुदा ने आसमान से जमीन पर नजर की, देखे कि कोई रास्तबाज, कोई खुदा का बंदा, कोई खुदा का तालिब, लेकिन खुदा को कोई इंसान ना मिला, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। इसलिए ज़बूर 51 उसकी 5वीं आयत में दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। इंसान जो मां के पेट ही से गुनहगार है, और जमीन आदम के गुनाह करने के सबब से लानती हो गई। ना कोई इंसान इस लायक निकला, और ना ही मूसवी शरीयत जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से दी, इस इंसान को उसके गुनाह से आजाद कर सकी। क्योंकि लिखा है कि ये शरीयत जो कोई इसका कानून तोड़ता है और उसको ये मुजरम ठहराती है। शरीयत ने आज तक किसी इंसान को माफी नहीं दी। शरीयत ने आज तक किसी इंसान को आजाद नहीं किया। जो भी इसका हुक्म तोड़ता रहा उसको सजा मिलती रही। लेकिन क्या हुआ? बेशक इंसान अपने गुनाहों की माफी के लिए भेड़ बकरे कुर्बान करता था। हारून सरदार काहिन साल ब साल उनके गुनाहों की माफी के लिए कफारा दिया करता था। पाक तरीन मकान में जाता और ऐद के संदूक के ऊपर वो खड़ा कर उनके गुनाहों का कफारा खून छिड़के देता। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर उनके गुनाहों की माफी उनको हासिल होती थी, लेकिन अबदी नजात ना होती थी। अबदी नजात, गुनाहों की माफी उनको ना मिलती थी। तो फिर खुदा ने इंसानों की नजात का इंतजाम किया और खुदा ने अपने दिल में, अपने अंदर इरादा ठुला लिया कि इस इंसान की नजात के लिए वो अपने कलमे को इस दुनिया में
भेजेगा और उसको इस दुनिया में कदम रखने के लिए, इस दुनिया में उसकी आमद, पहली आमद और उसका पहला सबूत जो है, उसका जरिया, उसका वसीला वो पाक दामन औरत को ठहराएगा। क्योंकि औरत के वसीला से काम बिगड़ा और औरत के वसीला से खुदा ने इस इंसान की निजात का इंतजाम किया। इसी वास्ते लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े तो जब मसीह खुदाम की पैदाइश बैतलहम शहर में हो चुकी, मसीह खुदाम निजात दहिंदा का ज़हूर बैतलहम शहर में हो चुका, तो सबसे पहले उसकी खुशखबरी फरिश्तेगान की मार्फत चरवाहों को दी गई। चरवाहे जिनका जिक्र लूका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में किया गया है, वहां पर क्या उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूं। वो खुशखबरी क्या है? लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि फरिश्तों ने कहा, ना डरो, हम तुम्हें एक खुशखबरी, एक बशारत देते हैं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के वास्ते, सारी उम्मत के वास्ते, सारी इस्राएल कौम के वास्ते, क्योंकि खुदा ने सबसे पहले अपनी उम्मत इस्राएल कौम को कहा और उसके बाद जो गैर अक़वाम में से मसीह खुदा पर ईमान लाएंगे या ला चुके, खुदा ने उनको अपनी उम्मत कहा। तो उन्होंने कहा जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए एक निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो याद रखना, जब चरवाहों ने यह खुशखबरी सुने, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, यह उनका रद्द-ए-अमल था। खुशखबरी सुनने के बाद रद्द-ए-अमल क्या हुआ? लिखा, उन्होंने सलाह मशवरा किया और कहा जो खुशखबरी में दी गई है, चलो इसके बारे में चल कर देखें। लेकिन जब वो बैतलहम शहर में गए तो जैसा फरिश्तों ने कहा था वहां पर मसीह खुदाम को वैसा ही पाया और उन्होंने मसीह खुदाम को सजदा किया और फिर वो वापस अपने इलाके में आ गए। और इसी तरह मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील दूसरा बाब जब उसका मुताला करते हैं तो खुदा बाप ने अपने इस बेटे यीशु मसीह के मुतालिक, अपने कलमे के मुतालिक, अपने कलाम के मुतालिक नबियों की मार्फत पेशगोई की, जिसके बारे में लिखा है गिनती की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी 17वीं आयत लिखा है, यकूब में से एक सितारा निकलेगा, यकूब में से एक सितारा निकलेगा। यकूब कौन था? किसका बेटा था? किसका बेटा था? इसहाक का। याद रखना, इब्राहिम का बेटा इसहाक और इसहाक से 2 बेटे यकूब और ईसाऊ, और फिर यकूब से कितने बेटे भाई? 12 बेटे, 12 कबीले बन गए। लेकिन क्या लिखा? यकूब में से एक सितारा निकलेगा। ये सितारा कौन है? किसके बारे में नबी ने पेशगोई की? किसके बारे में बलाम ने कहा कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा
یہ ستارہ کون ہے؟ یاد رکھنا، جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ستارے کے بارے میں بڑی صفائی سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور 12 میں سے خداوند یسوع مسیح کا ظہور یہودا کے قبیلے میں سے ہوا، یہودا کے قبیلے میں سے ہوا، کیونکہ مسیح خداوند کو پورے پاکلام میں یہودا کا شیر ببر کہا گیا۔ یہودا کا شیر ببر یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہودا میں سے داؤد آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح کا ظہور جو تھا یہ داؤد کے گھرانے میں سے ہوا، اور وہ صبح کا چمکتا ہوا کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں، مکاشفہ 5واں باب اس کی 5ویں آیت، اگر آپ 5ویں باب کی 2 اور 3 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پہلی آیت میں لکھا ہے خدا باپ تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو 7 مہروں سے بند ہے، اور ایک سراغ فرشتہ منادی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کون اس کتاب کو لے لے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ تو لکھا ہے آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے کسی نے اس فرشتے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ تو یوحنا عارف جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی وہ کہتا ہے کہ اس بات پر میں زار رونے لگا کہ کوئی بھی انسان اس لائق نہیں، اس قابل نہ نکلا کہ اس کتاب کو لے اور اس کی 7 مہروں کو توڑے، کھولے۔ لکھا ہے یوحنا عارف رو رہا تھا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ رو رہا تھا لکھا ہے ان بزرگوں میں سے، یعنی 24 بزرگ جن کے بارے میں مکاشفہ 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا کے تخت کے سامنے ہے چاروں جاندار 24 بزرگ، لیکن ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت کرو، ایک یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا، صبح کا چمکتا ہوا کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ اس کا ظہور نبی کی پیشن گوئی کے مطابق کس سے ہوا؟ یعقوب سے، اس کی نسل سے، اس کے خاندان سے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ 22ویں باب کی 16ویں آیت میں بھی خود انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ کیوں اس کو داؤد کی اصل نسل کہا گیا؟ اگر آپ رومیو کا خط 1 باب اس کی 2 اور 3 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل میں سے اس منشیت و عالم، اس کلمے کا، نجات دہندہ کا ظہور داؤد کے گھرانے میں سے ہوا۔ اور مریم اور یوسف کا تعلق کس خاندان سے تھا بھائی؟ داؤد کے خاندان سے۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ جب مجوسی جن کو ستارہ نظر آیا، یہ مجوسی علم فلکیات کے ماہر تھے، علم فلکیات کو جاننے والے تھے۔ جب کبھی کوئی بادشاہ یا شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ستارہ آسمان پر دکھائی دیتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے اس علم کے مطابق حساب لگایا اور انہوں نے کہا کہ
کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا یہ ستارہ ہے، اور وہ کچھ عالم جو ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان سے تھا، ایک عرب سے تھا، ایک یونان سے تھا۔ اسی طرح خدا کے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو مجوسی تھے یہ اپنے اپنے ملکوں سے چلے، جب چلے تو وہ سفر کرتے کرتے یہ کہاں پہ آگے بھائی؟ یروشلم میں، یا یروشلم میں پوچھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہستی جو اس دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی ہے، اس دنیا میں قدم رکھنے والی ہے، اور جس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بھی لکھا ہے، اس کا ہم نے ستارہ دیکھا ہے، اور وہ یروشلم میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے؟ جب وہ پوچھ پاچھ کر رہے ہیں، ہیرودیس کے پاس چلے گئے تو ہیرودیس سے پوچھا، ہیرودیس آنکھ بگولا ہو گیا کہ ایک رعایا میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے قوم کے بزرگوں کو، فقیوں، فرشتیوں کو، شرع کے عالموں کو بلایا جو یہودیوں کے بڑے بڑے پاسٹر صاحبان تھے، ہم کو طلب کیا، ہاں بھی بتاؤ کہ مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہوگی؟ تو انہوں نے میکا نبی کا صحیفہ نکال کر 5ویں باب کی 2 آیت پڑھ کر سنائی، اور انہوں نے کہا سر نبی نے اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ وہ بیت لحم شہر میں اس کی پیدائش ہوگی، اس کا ظہور ہوگا، اس کا آنا ہوگا، اس کی پہلی آمد اس کلمہ خدا کی جو ابتدا سے باپ کے ساتھ تھا۔ خدا باپ پاک، اس کا کلمہ پاک ہے، جس کا ظہور اس دنیا میں پہلے سے نبیوں نے بیان کر دیا کہ بیت لحم شہر میں ہوگا۔ وہ شہر بیت لحم ہے۔ دیکھا جب وہ شہر سے باہر نکلے تو وہ ستارہ کس کی عکاسی کر رہا تھا، کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ لیکن وہ ستارہ ان کے آگے آگے چلا اور اس جگہ پر جا کر ٹھہر گیا جہاں پر وہ بچہ پڑا تھا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کا ظہور پاک دامن کنواری عورت کے وسیلہ سے ہوا۔ اور انہوں نے وہاں پہنچ کر خدا کو سجدہ کیا، اور پھر اپنے ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان مسیح خدا کو نظر کیا، اور پھر وہ اپنے وطن کو واپس آ گئے۔ چلے تو بہت سے مجوسی تھے، مگر اس وقت پہنچے 3۔ کیا کہ متی 2 باب کی پہلی آیت میں کیا ہے کہ کئی مجوسی یروشلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا وہ کہاں؟ نکلے کئی تھے لیکن پہنچے کتنے؟ 3۔ یہ جو سونا، مر اور لبان ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کرے، کس کو پیش کرے؟ سونا پہلے نمبر پر پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، دوسرے نمبر پر مسیح خداوند کے بادشاہ کو نمایاں کرتا ہے، اور جو لبان ہے یہ مسیح خداوند کی کہانت کو نمایاں کرتا ہے، اور مر جو ہے یہ مسیح خداوند کی موت کو نمایاں کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ
تاکہ اس انسان کو اس کی گناہ سے کیا مل جائے؟ نجات مل جائے، نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سارے میں نے تھوڑے سے واقعات اس لیے بیان کیے کیونکہ یہ متی پہلا اور دوسرا باب اور لوکا پہلا اور پھر دوسرا باب اس واسطے تاکہ ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جان سکیں۔ بے شک آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہو، مسیح خدا کی پیدائش کے متعلق آپ خود پڑھتے بھی ہو، سنتے آئے ہو۔ سال 2007 اب 15 میں سے جا رہے ہیں، یہ سال 2015 ہے۔ لیکن اسی طرح ہم مسیح خداوند کے اس ظہور کے بارے میں سال بہ سال ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں، اور منانی چاہیے کیونکہ آسمان پر خوشیاں آئیں، آسمان پر فرشتوں نے اس موقع پر خوشیاں کی اور دنیا کو صلح کی خوشخبری کا اشتہار دیا گیا، بشارت دی گئی۔ لیکن دیکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سات چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ لیکن کیا لکھا ہے 14ویں آیت میں؟ اور کلام مجسم ہوا۔ خدا کا کلام، یہ کلمہ خدا کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو شروع سے باپ کے ساتھ تھی، جس کے وسیلہ سے ہر چیز ماں سے وجود میں آئی۔ پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے خدا نے آسمان و زمین کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے ان ساری چیزوں کو ظہور میں لانے والی ہستی اس کا کلمہ ہے، اس کا کلام ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پیدائش پہلا باب پہلی 3 آیات پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یسایہ 48واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس وقت کے وہ تھا، یعنی کون؟ خدا باپ، میں نہیں تھا، کون؟ اس کا بیٹا یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یعنی کیا وہ خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ایک کنواری مریم پاک تن عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں بھیجا، اس کو ظاہر کیا، بیت الحم شہر میں اس کا ظہور ہوا، تاکہ ہر ایک قوم اور قبیلے کے لوگ جو ہیں جن کا تعلق خدا کا کسی بھی قبیلے کے ساتھ ہے، قوم کے ساتھ ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے نجات پا جائیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نے چاہا کہ وہ اپنے کلمے کو، اپنے کلام کو مجسم کرے، اور یہ کلمہ خدا ہے جو انسانی روپ میں انسانوں کی نجات کے لیے ظاہر ہوا، جس کے بارے میں لکھا کلام خدا تھا۔ پہلا تموتھی 3 باب کی 16 میں لکھا ہے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید کو بڑا ہے، مگر وہ جو جسم میں ظاہر ہوا۔ اگر آپ انگلش کی بائبل کنگ جیمز ورژن اسی والے کو اس میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے God
رکھنا جس کا ظہور انسان ہوا، وہ جو ہماری خاطر انسان بنا، ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر اس دنیا میں آیا، خدا کے اس کلمے کا ظہور جو ہے وہ بیت لحم شہر میں ہوا۔ خدا کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اس میں بہت سارے مقاصد تھے جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کیوں اس بات کہ کوئی انسان نہ شریعت اس لائق نکلی اور نہ کسی فرشتے نے نہ کسی انسان نے خدا کے اس اعلان کو قبول کیا، صرف کس نے کیا بھائی؟ خدا کے کلمے نے قبول کیا۔ ہر ایک انسان جو ہے بشر جو زمین پر ہے، یاد رکھنا وہ آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے گناہ گار ہو گیا، گناہ کا غلام بن گیا، تو خدا نے اس غلامی سے چھڑانے کے لیے اپنے پاکیزہ بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو انسان خود پاک نہیں ہے، خود گناہ گار ہے، وہ دوسرے انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے کہ پہلے ہر ان سردار قائم کی طرح اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بکرے چھترے قربان کرے، اور وہ بھی صرف وقتی طور پر معافی ملتی تھی۔ انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے پوری قوم کے لیے پھر وہ بکرے چھترے قربان کرے، لیکن سال بہ سال اس کو یہ کرنا پڑتا تھا۔ مگر خدا نے کیا کیا؟ اس انسان کی اپنی خلاصی کے لیے، اس انسان کو ہمیشہ کے لیے اس کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے خدا نے اپنے کلمے کو مجسم کیا، لکھا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، باپ کے اس فرشتے کے اس یاد رکھنا چل کو باپ کے اس پروگرام کو اس کے بیٹے یسوع مسیح نے انسان کی نجات کے لیے قبول کیا کہ میں اس دنیا میں جاؤں گا، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں ان کے لیے دنیا میں جاؤں گا، قربانی دوں گا۔ کسی انسان نے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ ہر ایک انسان جو تھا وہ گناہ گار تھا، لیکن ایک ہی پاک ہستی تھی، اور وہ خدا کا کلمہ، وہ خدا ہے جو انسانی روح میں اس دنیا میں ظاہر ہوا تاکہ ہر ایک انسان کو اس کے گناہوں سے کیا بخشے؟ نجات بخشے۔ اسی واسطے کیا لکھا ہے متی کے دین اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا، اپنے لوگوں کو۔ اور اس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گویا کی، سب نبیوں، ماہ کی کتاب 10واں باب اور اس کی 43ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس شخص کے بارے میں سب نبیوں نے گواہی دی، سب نبیوں نے گواہی دی کہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے گا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بغیر، اس کو قبول کیے بغیر کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ نجات مفت ہے، یہ کسی انسان کی دوڑ دھوپ پر اس کا انحصار نہیں ہے، قربانیوں پر اس کا انحصار نہیں ہے، روزوں اور بڑی بڑی دیکھو کہ خدا کے دور قربانیاں چڑھائیں، دیکھے چڑھائیں، خدا ہمارے گناہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ نجات مفت ہے۔ مسیح خداوند کو خدا باپ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہر ایک انسان
اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے نجات پائے. لیکن اس مجسم کلام کے مقاصد کو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ کیوں اس کلمے نے جسم لیا، انسانی روپ دھارا، انسانی جان بنا، تاکہ یہ جو بدن ہے، یہ جو بدن ہے، یہ ہر ایک بنے ہوئے انسان کے لیے صلیب پر قربان کیا جائے. یوحنا کی انجیل، اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں، مرکز کی انجیل پڑھیں، تو ان تمام اناجیل اربعہ میں مسیح خداوند کے اس کلمے کے ظہور کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں، اس کے پہلے ظہور کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ظہور کیا ہوا. مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 45 میں مسیح خداوند نے کیا کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے، بلکہ خدمت کرے اور باطلوں کے بدلے فدیہ میں اپنی جان دے دے. مسیح خداوند کی یاد رکھنا موت فطری اور انسان کی موت غیر فطری ہے. مسیح خداوند جانتے تھے کہ وہ آئے ہی دنیا میں اس لیے تاکہ اس انسان کی جگہ پر وہ قربانی دے، اس انسان کی جگہ پر وہ کفارہ دے، صلیب پر مرے. مسیح خداوند مرنے کے لیے آئے تھے. کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، ساری دنیا کی خاطر، گناہگار انسانوں کی خاطر. پہلا مقصد خدا نے بیان کیا موت، کہ میں ہر ایک انسان کے لیے صلیب پر قربان ہونے کے لیے، مرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اس انسان کو کیا بخشوں؟ زندگی بخشوں. ہاللیلویہ! اس انسان کو اس کے گناہوں سے خلاصی بخشوں. اور خدا یسوع مسیح کا دوسرا جو مقصد تھا، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 10ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے. مسیح خدا نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اس کے پہلے ظہور کا مقصد یہی تھا، ہر ایک انسان کے لیے قربانی دے اور یہ انسان مسیح خدا کو قبول کرے اور اس کو اس کے گناہوں کی معافی مل جائے. تیسرا، جو کہ مسیح خدا کو قبول کرتا ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب 16 میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح خدا نے کہا یوحنا 10 میں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. اپنی نجات مسیح خدا کو قبول کرنے سے ہے. کثرت کی زندگی مسیح خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے. ابدی زندگی مسیح خدا کو اپنی زندگی میں لینے کے وسیلہ سے ہے. صرف اور صرف یہ عیدیں منانے سے یا صرف اور صرف روزے رکھنے سے، صرف اور صرف بڑی بڑی خدا کی در قربانیاں چڑھانے کے وسیلہ سے نہیں ہے. تیسرا مسیح خدا کا مقصد نبیوں کی پیشن گوئیوں کو کیا کرنا؟ پورا کرنا. ان کی تکمیل ہو. کیا لکھا ہے متی 21 میں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ کیا ہو؟ پورا. چوتھا مقصد پیدائش 3:15 خدا باپ کے اس کیے ہوئے عہد کو، اس کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا تھا. پیدائش 3 باب اس کی 15 ہے. اس سے دوسرا باب اس کی 4 وہاں پر لکھا ہے وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور
پر قربانی دی. ہیکل کا پردہ نیچے سے لے کے اوپر تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. مطلب یہ کہ جدائی کی دیوار کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. پھر آگے خدا کا مقصد، اس کے ظہور کا مقصد، دنیا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جلا وطن کو وطن میں واپس لانا، اصلی وطن میں واپس لانا. دوسرا سامل 14 کی 14 میں کیا خدا کسی جلا وطن کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جلا وطن رہے، بلکہ وہ جلا وطن کے لیے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے تاکہ جو جلا وطن ہے وہ اپنے وطن میں واپس آ جائے. پھر اس مجسم کلام کا، اس کے ظہور کا دنیا میں مقصد یہ بھی تھا کہ خدا باپ اور انسان گناہ کے سبب ان دونوں کے بیچ میں جو جدائی کی دیوار تھی اس کو گرایا جائے. جو آج تک کسی انسان سے یہ کام نہ ہو سکا، وہ خدا نے اپنے کلمے کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا. اس مجسم کلام جو پاک ہستی ہے، اس نے یہ کام کیا کہ یہ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہو چکا تھا، اس کی باپ کے ساتھ کیا کروا دے؟ سنا کر. لوکا دوسرے باب کی 14 میں مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے ترانہ گایا، ایک گیت گایا. وہ کیا تھا؟ کہ آدمی والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمی جن سے سنا ہے، جن سے وہ راضی ہے سنا. تو سنا کا پیغام فرشتے آسمان سے زمین پر رہنے والوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی آ چکی ہے جو خدا انسان کے بیچ میں جدائی پڑ چکی تھی، ان کے بیچ میں اختلاف ہو چکا تھا. وہ اس لیے آیا تھا کہ اس انسان کو خدا باپ کے ساتھ ملا دے، سنا کروا دے، اور پھر اپنی اس موت کے وسیلہ سے، اپنی اس موت کے وسیلہ سے شیطان کے سر کو کچلے. یوحنا کا پہلا خط 3 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. شرنی میں ان کا ظہور ہوا، بیت لحم شہر میں ظہور ہوا. یاد رکھنا. پھر عبرانیوں 2 باب کی 14 میں لکھا ہے کہ جس طرح لڑکے گوشت اور خون میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو کیا کر دے؟ تباہ کر دے. ہلیلویا. اس لیے پیدائش 3:15 میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یاد رکھنا، خداوند یسوع مسیح کے یہ مقاصد تھے اور بھی بہت سے، لیکن چند میں نے بیان کیا ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ جو سال سال کرسمس بڑا دن، مسیح خداوند کی پیدائش کا دن، اس کے مجسم ہونے کا دن مناتے جائیں، اور اچھی بات ہے، منانا چاہیے. کیا اس موقع پر 24 کی رات کو شراب پینی چاہیے، جوا کھیلنا چاہیے، نشہ کرنا چاہیے، برے کام کرنے چاہیے، لڑائیاں جھگڑے کرنے چاہیے؟ آسیسو ہر کس نہیں. یہ نجات دہندہ کی آمد ہے، اس کی آمد کا دن ہے. وہ تو آپ کو، گنہگار انسانوں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لا چکا، جس کے بارے
करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने खातिर दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। देखो अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का दिन है, ये निजात का दिन है, खुशियों का दिन है, खुदावंद की प्रस्तुति का दिन है, उसकी इबादत का दिन है। क्या आपने अपने गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल की है? अपने गुनाहों से निजात पाई है या कि अभी तक नहीं पाई? अगर आप अभी तक अपने गुनाहों में फंसे हो, गुनाह के गुलाम बने हुए हो, तो मसीह खुदा ने कहा यूहन्ना की इंजील 8 बाब 34 में जो गुनाह करता वो गुनाह का गुलाम है। और नौकर अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा। 36 में लिखा है अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई क्या हो जाओगे? आजाद। लेकिन ये आजादी कब मिलती है? जब इंसान अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ता है, नशे को छोड़ता है, शराबों को छोड़ता है, बुरे कामों को छोड़ता है और वो चरवाहों की तरह, वो मजूसियों की तरह यीशु मसीह के कदमों में आकर खास सारी अख्तियार करता है, अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है और खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, तो उसके सारे गुनाह क्या जाते हैं? माफ। हालेलुया। जो कि किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है। गुनाह की माफी का इख्तियार जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, जिसने मफलूस से कहा बेटा खातर जमा कर रख, तेरे गुनाह माफ हुए। शहर की बदकार औरत के गुनाह क्या कर दिए? माफ कर दिए मरियम मगदलीनी थी। और जिसने उसको कबूल किया उस वक्त अब जो उसको कबूल करता है उसके सारे गुनाह यीशु मसीह के पाक लहू से धुल जाते हैं, उसके नाम से उसको माफी मिल जाती है। आइए दूसरा करंथियों 6 बाब की दूसरी आयत पर गौर करें। पौलुस करंथस के लोगों को लिखता हुआ कहता है कि खुदा कहता है देख मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का 25 दिसंबर निजात का दिन है, ना कि शराब पीने का, ना शोर गुल करने का, ना अपने काम करने का। असीसो निजात पा रहे। निजात याफ्ता लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद जो के वकूफ पजीर होने वाली है, वही आसमान पर जाएंगे, हवा में उड़कर बादलों पर मसीह का इस्तकबाल करेंगे ताकि हमेशा खुदा उनके साथ रहे। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर हम निजात नहीं पाए हुए ऐसी खुशियां कर रहे हैं तो क्या फायदा? खुदा कहता है मैं तेरे रबाबों को, मैं तेरे गीतों को, मैं तेरी कुर्बानियों से खुश नहीं, जितना इस बात से कि इंसान खुदा का हुक्म माने। उसका हुक्म है कि इंसान उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करके क्या पाले? निजात। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 4 पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा ये चाहता है कि सब आपकी निजात पाए और हक की पहचान तक पहुंच जाए। आइए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आए खुदा के लोगों, मसीहों, जहां तक भी हो, खुदा के लोगों, याद रखना वैसे तो साल के किसी दिन भी आप खुदा को कबूल करके निजात पा सकते हैं, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर निजात की बशारत दी जाती है और उससे फायदा उठाएं और खुदा को शख्सी तौर से अपना निजात दिला कबूल करके अपने गुनाहों की माफी हासिल करें और यीशु मसीह के पहले ज़हूर के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। खुदा आज के इस कलाम के फला से हम सबको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।